السلام علیکم۔ حضرت علی اور ایک کوفی نوجوان کا واقعہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے اور فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، جب آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس میں خاموشی ٹوٹ گئی۔ ہر طرف سے شور اٹھا، شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردن بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مجلس میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی میں کتنے بالوں کی الگ الگ تعداد ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں میں کتنی تعداد ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون دیتا ہے؟ مجلس میں کچھ شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوئے اور مجلس کے چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب ایک عالی تربیت یافتہ رکھتا آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا رہا، مسجد سے ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے قمبر کو آواز دی اور کہا، اے قمبر، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ قمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کو دربار میں بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو، اس سوال سے تمہیں مقصد کیا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غلط فہمی اور بدبختی ہے۔ اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے پیشوا کے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جن میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس کے قبل تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راستہ سے دور کر رہا ہے۔ تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کو شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والے ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا کہ اے قمبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو میں تم کو اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جواب کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، بس میں ایک سوال پوچھتا ہوں جس کا جواب جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال ہے کہ حیثیت دوسروں کو وقت ضائع کرو اور بچوں کے اشفاق کو گمراہ کرنے اور علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب
مانگنے کا اصرار کر رہے ہو؟ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو؟ تو 1000 اور لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمر نے کہا، لو، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر مجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ مطمئن ہے اس گنتی میں تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آسانی سے آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع میں غافل تھے۔ قمر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قمر کو جواب دینے کے لیے اپنے غلام کا حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے عنبر، تو نے درست کہا، مجھے غفلت میں خواب بیدار ہو گیا اور راہ راستے پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ آ گیا ہوں کہ کوئی عجیب سوال اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا تو لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ مجلس میں بیٹھے جتنے لوگ تھے سبھی عنبر کی بڑائی کرنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عنبر کے اوپر بہت خوش ہوئے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔